السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عمر فاروق شیرانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمر شیرانی آفیشیل۔ اس وقت میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے ڈائریکٹر سر ڈاکٹر شہزاد علی کے ساتھ موجود ہوں، جو کہ میرے بھی سر رہ چکے ہیں، کیونکہ میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے پڑھ رہا ہوں، میڈیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ سر سے ہم میڈیا کے حوالے سے اور اس ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے حوالے سے مختلف سوالات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا سر۔ بہت شکریہ عمر فاروق، آپ نے مجھے اپنے یوٹیوب چینل میں بات چیت کرنے کے لیے، انٹریکٹ کرنے کے لیے انوائٹ کیا ہے، اور میری بیسٹ وشز آپ کے یوٹیوب چینل کے لیے۔ سر، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹ جب نیو اسٹوڈنٹ میڈیا میں آتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز میں، تو ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس ڈگری کا جو اسکوپ ہے، اسکوپ کیا ہے، ہم آگے جا کے اس میں کیا کریں گے، اس حوالے سے سر آپ بتائیے گا۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اسکوپ کے حساب سے، کیونکہ دیکھیں 21ویں صدی میں یا پچھلی صدی کے اندر بھی ہمارے یہاں ویسے تو تعلیم کا بنیادی مقصد ہے کہ تعلیم آپ کے لیے شعور کا باعث بنے، آپ زندگی کی فلسفی سیکھ سکیں، لیکن چونکہ ہم نے اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو روزی روٹی اور آپ نے دا وے یو کین ارن یور لائیولیہڈ، دیٹس ون آف دا میجر کنسرن آف اینی انڈیویجول، کہ آپ پریکٹیکل لائف میں کیسے کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے میڈیا کے سبجیکٹ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے سوشل سائنسز کے دوسرے سبجیکٹ کی نسبت زیادہ ہے۔ آپ ہسٹری کی بات کریں، پولیٹیکل سائنس کی بات کریں، آئی آر کی بات کریں، ان کے اگر تقابلی جائزہ لیں میڈیا کے ساتھ، تو میڈیا کے گریجویٹس کے لیے زیادہ جاب اپرچونیٹیز ہیں۔ مثال کے طور پر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ کے لیے جاب اپرچونیٹیز یہ ہو سکتی ہیں کہ یو میں جوائن ریڈیو، ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن، پاکستان ریڈیو میں آپ ایز اے پروڈیوسر، ڈائریکٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنا بھی پرائیویٹ سیکٹر میں سینکڑوں اس وقت چینلز ہیں، وہاں پر آپ رپورٹنگ سیکشن میں کاپی ایڈیٹر، آپ اس کے علاوہ آپ بیہائنڈ دا کیمرہ، ان فرنٹ آف دا کیمرہ ایز اے نیوز اینکر بھی آپ کو جاب اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں۔ آپ کانٹینٹ ڈیولپر بن سکتے ہیں، ریسرچ اینالسٹ بن سکتے ہیں کسی بھی میڈیا، پرنٹ اور میڈیا الیکٹرانک آرگنائزیشن میں۔ سر، اس ڈپارٹمنٹ سے فارغ التحصیل طلباء کیا میڈیا آرگنائزیشن یا کوئی اور شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈپارٹمنٹ کو بنے ہوئے آلموسٹ 96 میں ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوتا ہے 87 میں، تو تقریباً 30 سال کے لگ بھگ ہو چکے ہیں ڈپارٹمنٹ کو قائم ہوئے۔ تو پچھلے اور جو ماسٹر پروگرام ہے اس کو شروع ہوئے تقریباً 25 سال، بلکہ 26واں سال لگ رہا ہے اس وقت۔ لاسٹ 26 ایئر کے اندر ہمارے جو گریجویٹ ہیں وہ نہ صرف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، بلکہ سرکاری شعبوں میں بھی اپنی کسی نہ کسی صورت میں دے آر انگیج۔ ابھی میں نے آپ کے پہلے سوال کا نا کمپلیٹ جواب نہیں دیا تھا، تاکہ آپ کے جو ناظرین ہیں وہ یہ جان سکیں کہ میڈیا کا سکوپ کتنا زیادہ ہے۔ پبلک ریلیشنز کے ادارے جہاں جہاں موجود ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر ہے، ایز اے پی آر او، ایز اے پروٹوکول آفیسر، ایز اے امیج کنسلٹنٹ، ہمارے گریجویٹس اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کسی بھی یونیورسٹی کی، اور ہمارے بھی اپنے گریجویٹس ہیں۔ تو ایک سکوپ تو آپ کے پاس ہی ہے۔ آپ آئی ایس پی آر میں ڈائریکٹ کیپٹن، آپ کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اف یو ہیونگ اے ماسٹر اور بی ایس ڈگری ان میڈیا اسٹڈیز، اور وہ جو کپتان ہیں وہ ترقی کرتے کرتے میجر تک بھی لوگ بریگیڈر تک لوگ پہنچے میڈیا اسٹڈیز کے اندر۔ تو ہمارے اپنے گریجویٹ جو ہیں اس وقت وہ آرمی میں میجر اور لیفٹنٹ کرنل کی رینک پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں آئی ایس پی آر میں۔ تو ایک تو سکوپ آپ کا یہ ہو گیا کہ اخبارات، میگزین، جو ٹیلی ویژن، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، تو آپ کے پاس موجود ہے پی آر کا سیکشن۔ اب اس کے علاوہ کیا ہے، آپ کے پاس سی ایس اوز ہے، سول سوسائٹی آرگنائزیشن میں بھی ایز اے کمیونیکیشن آفیسر میڈیا کے گریجویٹس کام کر رہے ہیں۔ پھر ایز اے میڈیا ایڈوائزر آپ ملٹی نیشنل کمپنیز میں، نیشنل کمپنیز میں، انڈسٹریل سیکٹر میں فار اینی پولیٹیکل پارٹی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو ایوان صدر سے لے کر کسی یونیورسٹی تک میڈیا کے گریجویٹ موجود ہیں۔ ایون ایمبیسیز میں میڈیا اتاشی کے طور پر بھی لوگ کام کر رہے ہیں۔
سر ہمارے ڈپارٹمنٹ کا پہلا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز. ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز سے نام تبدیل ہو کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈی رکھ دیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ اپ گریڈ ہو کر انسٹیٹیوٹ بنا ہے. ایک انسٹیٹیوٹ میں کئی ڈپارٹمنٹ ہو سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں 10-15 سالوں میں انسٹیٹیوٹ میں کئی ڈپارٹمنٹ قائم ہوں گے, جیسے ڈپارٹمنٹ آف پرنٹ میڈیا, ڈپارٹمنٹ آف الیکٹرانک میڈیا, ڈپارٹمنٹ آف پبلک ریلیشن اینڈ ایڈورٹائزنگ, ڈپارٹمنٹ آف ڈیجیٹل میڈیا, ڈپارٹمنٹ آف ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن. تو کئی شعبہ جات اس میں ہو جائیں گے. اور پھر انسٹیٹیوٹ سے اوپر ہوتی ہے فیکلٹی. تو دنیا بھر میں فیکلٹی آف کمیونیکیشن اور میڈیا اسٹڈیز موجود ہے. اب میڈیا کا لفظ میں نے صرف اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں کمیونیکیشن اسٹڈی کے سبجیکٹ سے لوگوں کو کچھ کنفیوژن تھی. وہ شاید اس کو ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی پارٹ سمجھتے تھے. تو میڈیا کو نامن کلیچر میں شامل کرنے سے ایٹ لیسٹ جو ساؤتھ پنجاب, ملتان اور ڈی جی خان کے جو طالب علم ہیں وہ یہ جان پائیں گے جناب بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی جو ہے وہ BS اور MPhil اور PhD لیول پر میڈیا اور میس کمیونیکیشن میں ڈگریز اور ڈفرینٹ پروگرام آفر کر رہے ہیں. سر آپ کے ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سر ایسے اس انسٹیٹیوٹ میں ایسے کون سی یعنی ترقیاتی کام ہوئے جو اسٹوڈنٹ کے لیے آگے پریکٹیکل لائف میں جا کے ان کو مدد دے؟ سر اچھا سوال آپ کا ہے. اس کا تو میں بہت ڈیٹیل آنسر دے سکتا ہوں, لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کنسٹرینٹ ہے تو پہلے تو یہ بتا دوں جو میرا ویژن ہے اور فیکلٹی نے بھی کوآپریٹ کیا ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ سینٹرک پالیسیز اختیار کی ہیں تاکہ کسی بھی پالیسی کو ڈپارٹمنٹل لیول پر انٹروڈیوس کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹ کا انپٹ لیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو پریکٹیکل ایکسپوجر دینے کے لیے کچھ عملی اقدامات لیے ہیں جس کے نتائج آنے شروع ہو گئے ہیں اور مزید نتائج آنے والے سالوں میں آئیں گے. مثال کے طور پہ ہم نے BZU ویب ٹی وی کی شروعات کی ہے. تو ویب ٹی وی کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی واٹس ایور دا ویڈیوز جو وہ بنانا چاہیں گے ان ویڈیوز کو نہ صرف پری پروڈکشن اور پوسٹ پروڈکشن سے گزار کر ایک فنش فارم میں وہ اس کو آن ایئر کریں گے, تو وہاں سے ان کو آڈیو ویژولس کی ٹریننگ ہوگی. دوسرا یہ کہ میں نے جو فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان کی کچھ ٹریننگ ورکشاپس کی شروعات کروائی ہے. اب وہ جو ٹریننگ ورکشاپس ہوں گی کچھ ریڈیو کی تو ہو چکی ہیں, اس سال ہمارا ارادہ ہے ٹیلی ویژن کی ورکشاپ کروانے کا. تو اسٹوڈنٹس کو پروڈکشن کے مختلف مراحل کا پتہ چلے گا, ان کو کچھ اسائنمنٹ دی جائیں گی تاکہ وہ لوگ اپنا کام کر سکیں. پرنٹ میڈیا کی بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے ہم نے ریوائیو کیا ہے ڈپارٹمنٹ کا جو میگزین ہے. انشاءاللہ آنے والے 1-2 مہینے میں وہ میگزین بھی پبلش ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ان کی رائٹنگ سکل بھی بہتر ہونے کے پورے چانسز ہیں. اپارٹ فرام دیز ہم نصابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہم نے یہاں پر ڈپارٹمنٹ میں مختلف طرح کی سوسائٹیز اسٹیبلش کی ہیں, جس میں ڈرامٹک سوسائٹی ہے, میوزک سوسائٹی ہے, اسپیچ اور کوئز کے مختلف پروگرام کروانے کا ارادہ ہے. کچھ کروا بھی چکے ہیں. ابھی ونٹر فیسٹیول ہونے جا رہا ہے تو اسٹوڈنٹس کو اوپننگ دی ہے تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بلا کسی خوف و خطر کے وداؤٹ اینی ریلیکٹنس وداؤٹ اینی فیئر فیکٹر. سر جیسا کہ آپ نے BZU ویب ٹی وی کی بات کی ہے سر, کوئی ایک اسٹوڈنٹ یہاں پہ یعنی پروڈیوسر یا ایڈوائزنگ کمیٹی میں یا کوئی دوسری عہدے پہ کام کرتا ہے تو سر جب وہ یہاں سے فری ہو کے تو BZU ویب ٹی وی کی طرف سے اسے کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ملتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک اس کو ہم نے لیٹر آف اپریسیشن دینے کی بات ہے تو ڈپارٹمنٹ ضرور لیٹر آف اپریسیشن دینا چاہے گا, لیکن میں آپ کے پہلے والے سوال کو ضرور ٹیکل کروں گا. اس کی ڈیٹیل آنسر دینا ضروری ہے کہ میں نے ایز اے ڈائریکٹر کیا اسٹیپس لیے. دیکھیں یہاں پر ہم لوگوں نے میں نے امریکن پروفیسر ہیں پروفیسر ڈاکٹر جیمز کیلی, ان کے ساتھ ان کو ایک پروپوزل دی کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کریں. تو پروفیسر ڈاکٹر جیمز کیلی نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے, جو نیڈی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیے جائیں گے. اس کے علاوہ جیمز کیلی ایکسلنس ایوارڈ فار دا ٹاپرس, جو یعنی جو اسٹوڈنٹ BS میں اور MPhil میں ٹاپ کرے گا تو ان کو نہ صرف ایک گولڈ میڈل دیا جائے گا بلکہ کیش ایوارڈ بھی دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پلانٹیشن کیمپین بھی شروع کی اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اور اس کے لیے بھی جیمز کیلی صاحب نے ہمیں فنڈز پرووائڈ کیے. دوسرا اہم ترین سگنیفیکنس جو ہمارا اسٹیپ ہے جو
اللہ کا شکر ہے، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم اپنا MOU کارڈف یونیورسٹی کے ساتھ رینیو کرنے جا رہے ہیں. یہ جو MOU رینیو ہونے جا رہا ہے، اس MOU کی بدولت ہمارے جو PhD کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ 6 مہینے کے لیے UK کی، دس از امنگ دا ٹاپ 10 یونیورسٹیز آف دا UK، وہاں پر نہ صرف 6 مہینے کے لیے ڈیٹا کلیکشن کے لیے جائیں گے، کلاسز اٹینڈ کریں گے. اس طریقے سے نہ ان کی کیپیسٹی بھی بلڈ اپ ہوگی اور ان کی گرومنگ بھی ہوگی. تو یہ MOU ایک سگنیفیکنٹ مائل سٹون ہے. اسٹوڈنٹ کی انٹرنشپ کے لیے ڈپارٹمنٹ نے کچھ MOUs سائن کیے ہیں. وہ ہم نے MOUs ریڈیو پاکستان کے ساتھ سائن کیا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی ہمیں یہ آفر کیا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں ٹریننگ کے لیے بھجوا سکتے ہیں. تو میڈیا انڈسٹری اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان ہم نے لائزان کو مزید سیمنٹڈ اور مزید اسٹیبلش کیا ہے. روم فار امپرومنٹ ہر جگہ پر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے سارے اسٹیپ لے لیے ہیں. ابھی بھی چونکہ 2-1 سال تو کووڈ اور کرونا کی نظر ہو گئے، ابھی بھی بہت کچھ کیا جانا باقی ہے. ڈپارٹمنٹ اپنا ایک ریسرچ جرنل شروع کرنے جا رہا ہے. تو یہ ایک میرے حساب سے یہ ریسرچ جرنل آنے والے وقتوں میں تحقیقی کام کی پروموشن میں ایک رول ادا کرے گا، اور اس کی اشد ضرورت تھی کہ ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک ریسرچ جرنل موجود ہو. تو یہ بھی ایک سٹیپ ہمارے پاس موجود تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ لائیو ریڈیو کے پروگرام شروع کرنے کا ہمارا ارادہ ہے. تو کیونکہ لائیو پروگرام میرا خیال ہے ڈپارٹمنٹ نے اس طریقے سے ریکارڈڈ پروگرام تو ہمارے یہاں چلتے نہیں، لیکن لائیو ریڈیو کے پروگرام نہیں تھے. سو مے بی ان دا منتھ آف جنوری انشاءاللہ ہم لوگ لائیو ریڈیو کی ٹرانسمیشن کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، اور اپنے اس FM ریڈیو کو ہم اوپن اپ کریں گے فار دا ریسٹ آف دا ڈپارٹمنٹ، فار دا ریسٹ آف دا اسٹوڈنٹ آف دا یونیورسٹی، کہ فیکلٹی آف انجینئرنگ، ایگریکلچر، مینجمنٹ سائنسز اور باقی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اپنے ٹیلنٹ کی، جو ہمارے انسٹیٹیوٹ کا جو کیمپس ریڈیو ہے اس کے ذریعے اپنی آواز اور طلبہ کے مسائل جو ہیں مثبت اور تعمیری انداز میں سامعین تک پہنچا سکیں. سو دس از سم آف دا اسٹیپس جس کا میں نے بتایا. اس کا میں نے جیسے بتایا کہ ڈیٹیل آنسر دیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے تو وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مختصر آنسر. سر وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف 2 سوال میں لاسٹ پوچھنا چاہوں گا. سر ایک ہمارے سوسائٹی میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میڈیا اسٹوڈنٹ میڈیا ڈگری لینے کے بعد صرف رپورٹر یا اینکر ہی بنے گا. کیا سر کوئی دوسرے شعبوں میں جیسے کہ کمپٹیٹیو ایگزام ہو گئے CSS PMS، سر اس کے لیے بھی تو یعنی ایلیجیبل ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی تو اپنا وہ کر دیکھیں، جہاں تک پروفیشنل مینجمنٹ سروسز ہے یا سول سروسز کی بات ہے تو کوئی بھی گریجویٹ اس کے لیے ایلیجیبل ہے مقابلے کے امتحان میں اپیئر ہونے کے لیے. ہمارے کئی گریجویٹ اس وقت سول سروسز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، نہ صرف وہ اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ میں اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز اور پاکستان پولیس سروسز کے اندر ہمارے گریجویٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ جو پروونشل لیول کے جو ڈپارٹمنٹ جیسے پولیس میں سب انسپیکٹر، ٹریفک وارڈن، تو ہمارے درجنوں اسٹوڈنٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو اس میں عمر فاروق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ میں یہ ڈیزائر فار ایکسیلنس، زندگی میں آگے بڑھنے کی، ڈپارٹمنٹ آپ کے پروفیسرز، میں کہتا ہوں کہ پروفیسرز جو حقیقی پروفیسر یا ایجوکیشنسٹ ہے وہ مینٹور ہیں. اور مینٹور کون ہے؟ مینٹور کو میں کہتا ہوں گرو کا درجہ رکھتا ہے، جو کہ آپ کو جو دے آر ڈریم سیلرز، جو آپ کو خواب دکھاتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کے متعلق بتاتے ہیں. تو مقابلے کے امتحان کے راستے اوپن ہیں آپ کے پاس. آپ اپنا جنرل نالج بہتر کریں، کرنٹ افیئر پہ آپ کی گرپ بہتر ہو، آپ کی انگلش زبان پر جو عبور ہے وہ شاندار ہو، تو کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. سر لاسٹ سوال ہے، نیو آنے والے اسٹوڈنٹ ہے ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن، انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈی میں، اور وہ اسٹوڈنٹ جو FSC کرنے کے بعد یعنی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جا کے آگے میڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہی چوز کریں گے، تو ان کے لیے آپ ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، یہ جو سبجیکٹ ہے میڈیا کا سبجیکٹ، جب تک دنیا ہے نا، جیسے ہماری بیسک نیڈس ہے، جیسے دنیا میں ایگریکلچر سیکٹر کی اہمیت، جب تک یہ دنیا قائم ہے ایگریکلچر سیکٹر کی اہمیت قائم رہے گی. آپ کو شیلٹر چاہیے تو کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی رہے گی. جیسے باقی نیڈز ہیں نا، کمیونیکیشن از ون آف دا بیسک نیڈز آف ہیومن بینگ. انسان جاننا چاہتا ہے. وی لو ٹو بی اسٹوری ٹیلر. ہمیں کہانیاں سننا اچھا لگتا ہے، کہانیاں لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا اچھا لگتا ہے.
جب تک دنیا ہے تو اسٹوری ٹیلنگ چلتی رہے گی. تو میں اسٹوڈنٹس کو آنے والے اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر آپ دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو میڈیا، بیوروکریٹس، آپ سب سے سوال کر سکتے ہو. آپ ایز اے واچ ڈاگ اپنے رول ادا کر سکتے ہو. آپ سماج کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہو. آپ ایز اے ریفارمسٹ بھی کام کر سکتے ہو. آپ ایز اے انویسٹیگیٹو رپورٹر، جرنلسٹ، معاشرے میں ہونے والی خرابیوں، کوتاہیوں، غفلت کو نشاندہی کر سکتے ہیں. تو ایز اے جرنلسٹ آپ کا جو رول ہے وہ ایک بڑا زبردست فینومینل رول ہے. تو اس سبجیکٹ میں بڑا کرنٹ ہے، بڑا دم موجود ہے. تو صرف یہ ہے کہ اگر آپ لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، آپ کی مشاہدہ اچھا ہے، آپ انٹرویو کنڈکٹ کر سکتے ہیں، یو آر دا رائٹ چوائس. دس سبجیکٹ از رائٹ فار یو. آپ آئیں، اپنا لوہا منوائیں اور دنیا میں اپنا نام روشن کریں. سر شکریہ، بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سر کی بات سنی، تو میں اس ڈپارٹمنٹ میں خود بھی پڑھتا ہوں. اس ڈپارٹمنٹ میں ٹیچرز کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن اور اسٹوڈنٹ کا آپس میں بھائی چارہ اور پریکٹیکل کام کرنا، WFT میں کام کرنا، میگزین میں کام کرنا، لائبریری میں بیٹھنا، اپنی مثال آپ ہے. تو اس طرح کی مزید اچھی سی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.